سمیرا نے اسے دیکھا۔ تمہیں اس بات کی کوئی خوشی نہیں کہ جس شخص سے تمہاری شادی ہو رہی ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ تمہیں چاہتا ہے؟ خوشی کیوں نہیں ہوگی؟ ہر لڑکی چاہتی ہے کہ شوہر کی من چاہی ہو۔ اب بھی اس کے لہجے میں کوئی غیر معمولی پن نہیں آیا۔ پھر بات بدلنے کو بولی، چائے پیو گی؟ اپنے لیے بنانے جا رہی ہوں۔ تم اور چائے؟ سمیرا حیران ہو کر بولی، ہاں۔ ملیحہ نے آرام سے کہا، اصل میں نور الہدیٰ کو چائے بہت پسند ہے۔ تم کچھ زیادہ ہی ان کی پسند ناپسند کا دھیان نہیں رکھنے لگی؟ سمیرا تیکھے لہجے میں بولی، جب ان کی خاطر اپنی پسند ہی چھوڑ دی تو ان کی پسند اپنانے میں کیا حرج ہے؟ اس نے وجدان کا نام نہیں لیا تھا، پھر بھی سمیرا سمجھ گئی وہ وجدان کی بات کہہ رہی ہے۔ اب اس نے یہی عادت اپنا لی تھی کہ کہیں بے اختیاری میں وجدان کا ذکر زبان سے سرزد ہو بھی جاتا تو بھی اس کا نام نہیں لیتی تھی۔ منگنی والے دن کے بعد سمیرا نے اس کی زبان سے وجدان کا نام نہیں سنا تھا۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر سانس بھر کے کہا، تم بیٹھو، میں چائے بنا کے لاتی ہوں۔ چائے بنانے کے لیے اٹھ گئی تو ملیحہ فارغ بیٹھنے کی بجائے اپنے اسٹوڈیو میں آ گئی۔ اس نے نیا کینوس اٹھا کر ایزل پر رکھا، برش ہاتھ میں لے کر سوچنے لگی کہ کیا بنائے۔ پھر کسی شعوری کوشش کے بغیر ہی اس کا ہاتھ کینوس پر چلنے لگا۔ سمیرا آئی تو وہ پوری طرح کینوس میں کھوئی ہوئی تھی اور اس کا ہاتھ بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ اسے مگن دیکھ کر آواز دینے کی بجائے کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے سمیرا اسٹوڈیو میں آ گئی اور اس کی پشت سے آگے ہو کر دیکھا کہ وہ کیا بنا رہی ہے، مگر کینوس پر نظر پڑتے ہی اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ سمیرا نے وحشت زدہ نظروں سے ملیحہ کے چہرے کو دیکھا تو اس کے ٹھٹکنے کو محسوس کر کے ملیحہ نے اسے دیکھ کر کہا، تمہیں کیا ہوا؟ سمیرا نے کچھ بولے بغیر سکتے کی سی کیفیت میں کینوس کی طرف دیکھا تو ملیحہ کی حیران نگاہیں بھی اس کی چہروں کے تعاقب میں کینوس پر اٹھ گئیں۔ سمیرا کو جو محسوس کر کے حیرت ہوئی، اس پر خود ملیحہ بری طرح چونک گئی۔ وہ ادھورا پورٹریٹ اتنا واضح تھا کہ وجدان کا چہرہ اس میں نظر آ جاتا۔ ملیحہ کو دھیان بھی نہیں تھا کہ وجدان کو وہ پینٹ کر رہی ہے۔ اپنی بے بسی پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ لب کچلتی ہوئی برش رکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ سمیرا اس کے پیچھے بالکنی میں آئی تو وہ گھٹنوں میں چہرہ ٹکائے جھولے میں بیٹھی تھی۔ سمیرا آہستگی کے ساتھ بیٹھ گئی، جو پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ایک ٹک سامنے دیکھی جا رہی تھی۔ اس کی خاموشی نے سمیرا کو اداس کر دیا تھا، مگر خود وہ بھی کوشش کے باوجود بول نہیں پا رہی تھی۔ کئی بوجھل پل گزر گئے تو ملیحہ کی خوابیدہ آواز سنائی دی۔ سمیرا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو کہہ رہی تھی، میں مرنا نہیں چاہتی، مگر کچھ دنوں سے لگ رہا ہے کہ میرے اندر سب کچھ مرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ زندگی بھی۔ یہ کہہ کے وہ اپنے ہی لفظوں پر گھبرا اٹھی اور گمسم بیٹھی سمیرا کا ہاتھ پکڑ کر ٹوٹ کے فریاد کرنے لگی، میں مرنا نہیں چاہتی سمیرا، پلیز مجھے بچا لو۔ میری سانسیں، میرا دل گھٹ رہا ہے، ہر دھڑکن کے ساتھ دل رکتا جا رہا ہے، مگر میں مرنا نہیں چاہتی، اور اس شخص کے خیال مجھے جینے نہیں دے گا، مجھے بچا لو سمیرا، بچا لو مجھے، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ سمیرا کے دل کو کچھ ہوا، وہ ایک دم ہی ملیحہ سے لپٹ کر رونے لگی، پھر خود ہی اس سے الگ ہو کر روتی ہوئی اٹھ گئی۔ میں ملیحہ کی طرف سے بہت فکر مند ہوں اظہر، وہ مجھے ٹھیک نہیں لگتی۔ مہندی کی تقریب کے دوران ملک ناصر نے ملیحہ کے بے حس سے رویے کو خاص طور سے محسوس کیا تھا، اور اب اسٹڈی میں بیٹھے وہ بابا جان سے اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے تھے۔ بابا جان نے ہنکارا بھرتے ہوئے ان کو دیکھا، میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ وہ آج کل بجھی بجھی سی رہتی ہے، مگر یہ سب اس کی اپنی حماقت کا صلہ ہے، جو دوسروں پر آسانی سے اعتبار کر لیتے ہیں۔ انہیں دھوکے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وہ پریشان تو تھے، مگر ان کے لہجے میں ہلکا پھلکا غصہ بھی تھا۔ جو معاملہ اپنے آپ ہی ختم ہو گیا، اس کے ذکر سے کیا فائدہ؟ ملک ناصر نے ان کے غصے کو محسوس کیا، لیکن اس شادی کو ملتوی کیا جا سکتا تھا، ابھی وہ ایک صدمے سے نہیں سنبھلی اور تم نے اس کے سامنے دوسری آزمائش کھڑی کر دی۔ شادی یقیناً ملتوی ہو سکتی ہے، لیکن اس التوا کی وجہ کیا بیان کی جائے؟ کیا یہ کہ میری بیٹی جس سے شادی کرنا چاہتی تھی، اس نے میری بیٹی کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا، اور اب میری بیٹی کو اس صدمے سے نکلنے کے لیے وقت چاہیے؟ انہوں نے تپے تپے لہجے میں کہا، پھر پست آواز میں بولے، کیا لگتا ہے تمہیں؟ کیا میں اپنی بیٹی کا دشمن ہوں جو جان بوجھ کر اسے تکلیف دے رہا ہوں؟ نہیں ملک۔ ان کے بولنے سے پہلے بابا جان خود ہی بولے، لیکن اگر سب طے ہو جانے کے بعد اب میں اپنے فیصلے میں کوئی رد و بدل کرتا ہوں تو ملیحہ شکوک کی زد میں آ جائے گی، اور شک کی ایک نگاہ بھی پڑ جائے تو پارسائی کی چادر میلی ہو جاتی ہے۔ حماقت تو کی ہے اس نے، مگر میں نہیں چاہتا
کہ ملیحہ کو اس حماقت کی سزا ملے، لیکن کچھ نہ کچھ تکلیف تو اسے اٹھانی ہی ہوگی۔ وہ اپنے مخصوص پاٹ انداز میں کہہ رہے تھے، لیکن ملک ناصر جانتے تھے کہ وہ کتنے پریشان تھے۔ دیکھ لو اظہر، کہیں یہ تکلیف ملیحہ کی بساط سے بڑھ کر نہ ہو۔ ایسا نہیں ہوگا، اگر ہوتا تو شادی سے انکار کر دیتی، یوں چپ چاپ نور الہدیٰ کے نام کی مہندی ہاتھوں میں نہیں لگا لیتی۔ تم بھول رہے ہو اظہر، اسے چپ رہنے کی عادت ہے۔ میں یہ نہیں بھول سکتا ملک کہ ایک شخص نے اسے بولنا سکھا دیا، اور اگر وہ مجھ سے یہ کہنے کی جرات کرتی کہ اسے وجدان سے شادی کرنی ہے، تو یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ اسے نور الہدیٰ سے شادی نہیں کرنی۔ لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کہا، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اسے اعتراض نہیں۔ یوں بھی خاموشی نیم رضامندی ہوتی ہے، انہوں نے کہہ کر بات ختم کر دی۔ ملیحہ کی زندگی کا سب سے کڑا دن طلوع ہو گیا تھا۔ سمیرہ منتظر رہی، اب وہ رو پڑے گی، اب وہ ضبط کا دامن چھوڑ دے گی، اب وہ چیخ چیخ کر فریاد کرے گی، کوئی ہے جو میری زندگی لے کر مجھے وجدان دے دے۔ مگر ملیحہ کے ہونٹوں سے اف تک نہ آئی۔ ہاں، مگر اس کی نمازیں آج کچھ زیادہ طویل ہو گئی تھیں۔ نماز پڑھ کے پچھلے 3 دن کے طرح دعا مانگے بغیر ہی ملیحہ نے جائے نماز اٹھا دیا تو سمیرہ نے دیکھ کر ٹوکا، دعا تو مانگ لو۔ وہ تھکن بھرے انداز میں مسکرائی، ایک کا سکھ دوسرے کا دکھ، تم ہی بتا دو کس کے لیے کیا مانگوں۔ ملیحہ تو آج نیم جان ہو چکی تھی، چہرہ تھا کہ انگارے کی طرح دہک رہا تھا، اور ہاتھ پاؤں برف کی مانند ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ بڑی ممانی نے اس کے ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس کی تو پریشان ہو گئیں۔ دیکھو ذرا آمنہ، اس کے ہاتھ کیسے ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ آمنہ خالہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے دباتے ہوئے بولی، ہاتھ تو واقعی بہت ٹھنڈے ہو رہے ہیں، مگر شادی کے خیال سے اکثر لڑکیوں کا حال ایسا ہو جاتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، لیکن اس نے کھانا پینا بھی تو چھوڑ رکھا ہے۔ سمیرہ ہی زبردستی کچھ کھلا دے تو کھلا دے، اور آج تو وہ بھی منتیں کرتی رہ گئی، مگر ملیحہ نے پانی کا گھونٹ تک نہیں بھرا۔ اب شادی کو ایسا بھی کیا ہوا بنا دیا ہے، پھر یہ کون سا دور جانے والی ہے، ایک کمرے سے دوسرے کمرے کا سفر ہے۔ گوہر نے کہا، جو خود بھی کراچی سے بیاہ کر لاہور گئی تھی، لیکن یہ مختصر سے سفر زندگی بدلنے والے ہیں، اور زندگی کا بدلاؤ تو اچھوں کو ہلا دے، جبکہ ملیحہ تو ویسے بھی حساس ہے، چھوٹی مانی نے مدبرانہ انداز میں کہا۔ سے ذرا پہلے ہی شہر کی ماہر ترین بیوٹیشین ملیحہ کو سنوارنے آ پہنچی، گہری افسردگی کی چادر اوڑھے، ویرانی لیے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ بھی ملیحہ پر روپ ٹوٹ کر برسا تھا۔ سائمہ نے اسے دیکھا، نظر اتارتے ہوئے کہا، نور الہدیٰ واقعی قسمت کا دھنی ہے، ملیحہ خوبصورت بھی ہے اور خوبصیرت بھی۔ اب تو مجھے بھی ان کی خوش قسمتی کا یقین ہونے لگا ہے۔ سمیرہ نے اس کی بات سنی تو بت کی مانند بے حس کر بیٹھی ملیحہ کو دیکھ کر ہولے سے کہا، ایک بارات ہی تو نہیں آئی تھی، مگر باقی رسمیں تو ہو سکتی تھیں۔ ادھر نور الہدیٰ نیوی بلو کلر کے ڈنر سوٹ میں نقص سے تیار ہو کر لان میں بنے اسٹیج پر جلوہ افروز ہوئے، ادھر ملیحہ کو گھیرے میں لیے لڑکیاں دودھ پلائی اور جوتا چھپائی جیسی رسموں کے لیے بھاگ رہی تھیں۔ تم نہیں جاؤ گی؟ دونوں ممانیاں تو میزبانی کے لیے پہلے ہی لان میں تھیں، بس آمنہ خالہ ہی ملیحہ کے پاس بیٹھی تھی۔ سب لڑکیاں رسموں کے لیے اٹھ گئیں، مگر سمیرہ وہیں بیٹھی رہی، تو انہوں نے سمیرہ سے کہا۔ وہ سر ہلائے ملیحہ سے فاصلے پر بیٹھی تھی۔ آمنہ خالہ کی آواز پر سر اٹھا کر نے دیکھتے ہوئے کہا، دل نہیں چاہ رہا پھپھو۔ اس کی بات پر وہ ہنس پڑی، تمہارے دل کو کیا ہو گیا ہے؟ سمیرہ نے کچھ کہنا چاہا، پر اس سے پہلے ہی ارم آ دھمکی، پھپھو امی کہہ رہی ہیں آپ نیچے آ جائیں۔ دیکھو ذرا، دلہن کو اکیلا چھوڑ کر آ جاؤں؟ انہوں نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنی بھابھی کی عقل مندی کو سلام۔ پھر ارم سے بولی، کام کیا ہے انہیں؟ وہ تو نہیں پتا۔ ارم نے بھول پن سے سر دائیں بائیں ہلاتے ہوئے کہا، آفاق بھائی نے بس اتنا کہا تھا جا کر آپ سے کہوں کہ امی آپ کو بلا رہی ہیں، کام تو نہیں بتایا۔ پوچھا ہوں؟ رہنے دو، میں خود دیکھ لیتی ہوں۔ وہ بول کر اٹھیں، اور ارم بھی ان کے ساتھ ہی واپس چلی گئی۔ ملیحہ خاموش بیٹھی اپنی چوڑیوں کو دیکھ رہی تھی، پھر یوں ہی اس نے سمیرہ کی طرف دیکھا، سمیرہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ملیحہ قصداً ذرا سا مسکرائی اور پوچھا، کیسی لگ رہی ہوں؟ سمیرہ خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی اور کچھ نہ کہا۔ ملیحہ مسکراہٹ کو کچھ اور پھیلا کر بولی، سب کہہ رہے ہیں میں دلہن بن کر بہت اچھی لگ رہی ہوں۔ ہاں، آخر سمیرہ بول پڑی، اچھی تو لگ رہی ہو، مگر ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں ٹھیک ہوں، مستقل مسکرا رہی تھی۔ سمیرہ چڑ سی گئی، یوں مسکرا کر تم دھوکہ کس کو دینا چاہ رہی ہو، مجھے یا اپنے آپ کو؟ اپنے آپ کو۔
اس نے آرام سے تسلیم کر لیا۔ تمہارے رونے پر مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اس وقت تمہاری مسکراہٹ کو دیکھ کر ہو رہی ہے۔ اس کی آواز میں دکھ تھا۔ ملیحہ کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ سمیرا ترہم آمیز نظروں سے اسے دیکھ کر بولی، میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ تمہارا فیصلہ غلط ہے، لیکن تم نے اچھا نہیں کیا، نہ اپنے ساتھ نہ وجدان کے ساتھ۔ وجدان کے نام پر نام برچھی کی طرح اس کے اندر اتر گیا تو وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ پل خود کو سنبھالنے میں لگے۔ نکاح کا وقت ہو چکا ہے، آؤ نیچے چلتے ہیں۔ پھر اس کے انتظار میں رکی نہیں، بھاری شرارے کو اٹھائے تیز قدموں سے چلتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے دھکیل کر دروازے کے پٹ وا کر دیے اور اسی پل پتھر کی ہو گئی۔ اس کے بالکل سامنے وجدان کھڑا تھا، بلیک ڈریس پینٹ پر بلیک شرٹ پہنے، کلین شیو چہرے پر بھری ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر لگ رہا تھا کئی راتوں سے نہیں سویا۔ اس کے سر پر پٹی نہیں بندھی ہوئی تھی، مگر کچھ دن پہلے لگنے والے چوٹ کے نشان فراق پریشانی پر بکھرے سیاہ بالوں میں سے ابھار کی صورت جھانک رہے تھے۔ وہ لب بھینچے ملیحہ کو دیکھ رہا تھا۔ گولڈن کلر کے کورے کے نفیس کام والے سرخ شرارہ سوٹ میں زیورات سے سجی ملیحہ کے وجود سے بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ مہندی لگے ہاتھوں میں بھر بھر کر کانچ کی چوڑیاں پہنے وہ مکمل دلہن کے روپ میں تھی۔ وجدان کو حق نہیں تھا، ورنہ وہ اس دلہن کو منہ دکھائی میں اپنی جان دے دیتا۔ دروازے کے پٹوں پر رکھے ہاتھ ملیحہ کے پہلو میں آ گرے۔ وجدان نے محسوس کیا ملیحہ کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی ہیں، خود اس کی دھڑکنیں کہاں بس میں تھیں، رک کیوں گئی؟ اسے بت کی مانند دروازے میں کھڑے دیکھ کر پیچھے سے سمیرا نے کہا۔ پھر کوئی جواب نہ پا کر اس نے سائڈ سے نکل کر سامنے دیکھا اور چپ سی رہ گئی۔ پھر اس کے گمسم چہروں پر نظر ڈالی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ ملیحہ نے وجدان سے نگاہ ہٹا کر سیڑھیاں اترتی سمیرا کو دیکھا، پھر خود بھی اس کے پیچھے جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ سیڑھیوں تک جانے کے لیے وجدان کے برابر سے گزرتی تو بے اختیاری وجدان نے اس کی کلائی تھام کر اسے روک لیا۔ اس کی مضبوط گرفت میں آ کر ملیحہ کی کلائی میں سرخ سنہری کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ ان ٹوٹی چوڑیوں نے ملیحہ کی کلائی کے ساتھ ساتھ وجدان کی ہتھیلی کو بھی زخمی کر دیا تھا، جس سے نکلتا خون کلائی پر بہتا اس کے خون سے مل کر پتلی سی لکیر بناتا۔ ملیحہ کے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کے پور سے قطرے کی صورت سفید ماربل کے ٹھنڈے فرش پر ٹپک گیا۔ کوئی سمجھتا تو یہ محبت کی فریاد تھی۔ وجدان ملیحہ کے ہر نقش کو دیکھ رہا تھا اور پلکیں جھکائے ملیحہ اپنے چہرے پر اسی حدت کو محسوس کر رہی تھی جس نے ایک دن لائبریری میں بیٹھے بیٹھے اچانک ہی سے بے چین کر دیا۔ ملیحہ آج بھی بے چین ہو گئی۔ اس بے چینی میں ایک کسک تھی، کھو دینے کا ملال پوری شدت سے اس کے اندر جاگا تھا۔ کئی دنوں سے برف میں لپٹی اس کی حسیات کو جیسے کسی نے بھٹی میں جھونک دیا تھا۔ اس نے چہرہ موڑتے ہوئے پلکیں اٹھا کر وجدان کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھا اور ایک آنسو کا قطرہ اس کی آنکھ سے ٹپک کر گال پر پھسلتا چلا گیا۔ ایک ہاتھ میں اس کی کلائی پکڑے دوسرے ہاتھ سے وجدان نے اس کے آنسو کو سمیٹنا چاہا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ ملیحہ نے آنکھیں میچتے ہوئے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ نارسائی کی تیز دھار تلوار نے وجدان کے وجود کو دو حصوں میں کاٹ ڈالا تھا۔ یہی پل زندگی موت ہے، اس کے دل نے کہا۔ اسے لگا اگر وہ ایک پل اور وہاں رکا تو اس کے وجود کی دیوار ڈھہ جائے گی۔ ملیحہ کی کلائی چھوڑ کر وہ مڑا، پھر تیز قدموں سے ایک ایک کرتا سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ ملیحہ کا دل چاہا دوڑ کر اسے تھام لے، مگر دل کی اس خواہش کو دباتی بجائے آگے قدم بڑھانے کے وہ الٹے پیروں چلتی کمرے کی دیوار سے جا لگی۔ وہ دھندلی آنکھوں سے دور جاتے وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے سیڑھیاں اتر رہا تھا ملیحہ کے بدن سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ وہ دیوار کے سہارے بیٹھتی چلی گئی۔ وجدان لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہال کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ یہ وہ منظر تھا جسے دیکھنے کے بعد ملیحہ کی آنکھوں نے اور کچھ نہیں دیکھا۔ آنکھوں کو بھینگتے ہوئے وہ گھٹنوں کے بل گر پڑی، پھر اس کا وجود کٹے ہوئے شتیر کی مانند بائیں طرف ڈھہ گیا۔ وجدان نے دور سے نور الہدیٰ کو دیکھا جو بڑے مسرور سے انداز میں سب سے ہاتھ ملاتے ہوئے مبارکباد قبول کر رہے تھے، اور ایک دم سے اس کا دل چاہا اس شخص کو قریب سے دیکھے جس کی خاطر ملیحہ خود کو مٹانے کے لیے تیار ہے۔ وہ چلتا ہوا اسٹیج پر آ گیا۔ ہادی بھائی! وہ جانے کس سے گفتگو میں مشغول تھے کہ ایک آواز نے انہیں پکارا۔ وہ چونکے، اس نام سے بس ملیحہ ہی انہیں پکارا کرتی تھی۔ پھر پلٹ کر دیکھا، پکارنے والے کی آواز میں ہی نہیں چہرے پر بھی ویسی ہی تعظیم تھی جو ملیحہ کے چہرے پر انہیں اپنے لیے نظر آتی تھی۔
شادی مبارک ہو ہادی بھائی۔ وجدان کے پورے وجود پر مردنی چھا گئی تھی، مگر وہ خلوص سے متبسم لہجے میں بولا، شکریہ۔ نور الہدیٰ پوچھنا چاہتے تھے کہ وہ کون ہے اور انہیں اس نام اور اس انداز سے کیوں پکار رہا ہے، پھر شکریہ کے سوا کچھ نہ بول سکے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ ملیحہ کو خوش رکھیے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کا خیال رکھے بغیر آپ جی ہی نہیں سکتے۔ ان نیک خیالات کا شکریہ، مگر معافی چاہتا ہوں میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ انہوں نے وہ سوال کیا جو انہیں الجھا رہا تھا۔ ہم پہلی بار مل رہے ہیں ہادی بھائی، اور نور الہدیٰ بھی چونک گئے۔ پھر اپنا تعارف بھی کروا دیجیے۔ میرا تعارف غیر ضروری ہے، بلکہ بہتر ہوگا کہ اس ملاقات کے بعد آپ مجھے بھول جائیں، لیکن میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ پھر خود ہی آگے بڑھ کر وہ نور الہدیٰ سے بغل گیر ہو گیا۔ اللہ حافظ ہادی بھائی، وجدان نے کہا، پھر الگ ہو کر ان سے ہاتھ ملا کر سٹیج سے اتر گیا۔ نور الہدیٰ آنکھوں میں حیرت لیے اس اجنبی کو دیکھ رہے تھے، جس کی آنکھوں کی ویرانی انہیں عجیب سے انداز میں چونکا گئی تھی۔ پھر سر جھٹک کر وہ بابا جان کی طرف متوجہ ہوئے، جو انہیں کسی سے ملوانا چاہ رہے تھے۔ جس وقت وجدان نور الہدیٰ سے مل کر سٹیج سے اترا، آفاق وہیں موجود تھا۔ وجدان کے اترنے کے بعد وہ بھی سٹیج سے اتر کر وجدان کے پیچھے چل پڑا اور اس کے قریب جا کر ہلکی آواز میں پوچھا، ملیحہ سے ملاقات ہو گئی؟ وجدان نے اسے دیکھا، پھر ہوں کہہ کر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دوسری طرف دیکھنے لگا، جہاں ہنستے مسکراتے لوگوں کی چہل پہل تھی۔ آفاق سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس سے کیا کہے۔ پھر اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا، مگر